السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ شکر۔ محترم ویورز، ہم خود آپ کے بہت ممنون ہیں جو آپ ہمارے چینل کو دیکھ کر قبلہ مخدوم صاحب تک اپنے سوالات پہنچا رہے ہیں۔ تو قبلہ آج کا سوال یہ ہے کہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں تھوڑا سا سوال کو وسیع کرتا ہوں، مثال کے طور پر کلمہ یا طے شدہ کلمات، کلمت اللہ، کلام معرفت، اور آپ کی اپنی کتاب کا نام بھی کلام مرتجز ہے۔ تو اس میں کلمہ سے کیا مراد ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار یہ ایسا مضمون ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ فقر کی جان ہے، اور عالم صوت جب میں عالموں پہ نظر دوڑاتا ہوں، 18 عالم ہیں، ان کے 1000 شعبے ہیں، 18,000 عالمین ہو گئے، تو اس میں عالم صوت جو ہے نا، یہ ہر چیز پہ بھاری مجھے نظر آیا۔ بہت سارے عالموں پہ یہ بھاری نظر آیا جو عالم صوت ہے، جس سے آوازوں کا تعلق ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ آواز جو ہوتی ہے، یہ کام جس طرح قرآن پاک میں آیت آتی تھی، اب کوئی سن تو نہیں رہا ہوتا تھا کہ آیت آ رہی ہے اور رسول خدا اسے یاد کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ آیات جو کلام اللہ تھا وہ کل پہ آتا تھا، نزول فرماتا تھا، تو کل پہ آتا تھا تو رسول خدا لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب یہ ماننا پڑے گا نا کہ جو خاموشی ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جو قرآن کی صورت میں جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے کائنات میں، لیکن اگر بنیاد سوچیں تو خاموشی کی زبان ایک عالم بیان میں لا رہی ہے۔ تو کلمات جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس پہ کم از کم اگر آپ نے مجھے چھیڑا ہے تو 4-5 ویڈیوز جو ہے نا اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو میرے ذہن میں آپ کو پتہ ہے رٹا میرا ہوتا نہیں ہے، تو ذہن پہ جو باتیں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی تھوڑی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن میں لولا کلمہ سبقتا، تو یہ کئی دفعہ آیا ہے کہ اگر یہ کلمہ پہلے نہ گزر چکا ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں پہاڑ کو سونا کر دیتا ہے، رسول میں نے ابھی زندہ کر دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے لولا کلمات سبقتا کی آیتوں سے کہ کچھ کلمات ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا طے شدہ کر دیا ہے، طے شدہ۔ تو یہ کلمات ہوتے ہیں جو کائنات کی شرازہ بندی کرتے ہیں، جو زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ کوئی ہندو پڑھ لے اور دل و ایمان سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو وہ ہندو سے مسلمان ہو گیا۔ اب جو ہے نا اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں سریکی میں اور شیعہ بھائی پڑھتے ہیں عربی میں، بات قبول و ایجاب کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قبول اور ایجاب کی بات ہوتی ہے، تو وہ عورت حلال ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کلمہ جو ہوتا ہے ایک بہت زبردست حقیقت رکھتا ہے۔ اچھا، کلمے میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، کلمے میں جو ہے نا خاموشی جو ہے نا اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ہم جو ہے نا خاموشی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے میں ایک آدھا سیکنڈ آپ کو جو ہے نا بتا سکتا ہوں کلمے میں کہ جو چلتے ہوئے قدموں کو روک دے گا، جو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے کو روک دے گا۔ مثال کے طور پر ایک فکرہ ہے کہ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، یہ ایک فکرہ ہے، لیکن جب یہاں روکو کہتے ہیں اور اس میں ایک سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ کے برابر بھی اگر وہ خاموشی آ جائے تو وہ معنی الٹا ہو جاتا ہے کہ روکو مت جانے دو، پھر کہتا ہوں روکو مت جانے دو، اچھا کہ روکو نہیں اس کو جانے دو۔ تو اس میں سوچا کہ یہ کس موقع پہ یہ کہا جا رہا ہے، بادشاہ بیٹھا ہے کسی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور فوجیں اس کے پیچھے دوڑتی ہیں، تو وہ کہتا ہے روکو مت جانے دو، تو وہ کہتا ہے روکو مت جانے دو، تو وہ زندگیوں کے فیصلے بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اتنی کم خاموشی، آدھے سیکنڈ کی خاموشی نے جو ہے نا کلمے کو یس سے نو کر دیا اور نو سے یس کر دیا۔ تو کلمات جو ہیں اس کا تعلق عالم صوت سے ہے، اور کلمات کی تجسیم ہے، جس طرح حضرت
عیسیٰ مسیح کلمت اللہ ہیں، یہ ان کی تجسیم ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کلمہ جو ہے شجرہ طیبہ ہے، ایک کلمہ طیبہ ہے. تو کلمہ طیبہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہے، پاک رسول ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب موسیٰ ہیں، ایک پاک کلمہ نوری آ رہا ہے. اور دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہوتا ہے، جس طرح چاہے اسلام کے بعد آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، رسول زادیوں کے ساتھ کیا ہوا، کتنے سو سال تک کیا ہوتا رہا. تو یہ دونوں کلمے جو ہے نا یہ چلتے ہیں شجرہ طیبہ بھی. لیکن فرق یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ شجرہ طیبہ جو اصلہ ثابت ہو وفروا فی السماء، اس کی جو ہے جڑ مضبوط ہوتی ہے، اصل جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. اور شجرہ خبیثہ کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی، کوئی بھی دھکا جھولا ہوا کا اسے ادھر سے ادھر پھٹک سکتا ہے. تو کلمات ایک نوری چیز ہے. اچھا، اس سے جو ہے نا قرآن سامنے آیا، جس طرح میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، قرآن اس سے آیا، بھگوت گیتا اس سے آئی، بدھ یوگیا اس سے آئی، اور اس طرح وید اس سے آئے، ارجن کے وید آئے، شیوا کے وید آئے، پرانے اوتاروں کے وید آئے. تو یہ کلمہ جو تھا اس کی ایک اتنی قوت ہے کہ اللہ نے اپنا آپ بھی اس کلام کے ذریعے پیش کیا. اور دوسری بات، ضمنی بات میرے ذہن میں ابھی آ گئی کہ میں نے صرف جو ہے نا یہ یا علی کو دیکھا ہے اور یا اس کلام اللہ کو دیکھا ہے، کلام کو، اللہ کے کلموں کو. وہ کیسے؟ یا شاعری کو دیکھا ہے. شاعری اور علی یہ دو ہستیاں مجھے نظر آئیں کہ جس طرح کہتا ہے امام شافعی کہ کفافی فضل مولانا علی وقوع شک فی ہے اللہ، کہ علی کی فضیلت تو یہی کافی ہے کہ آپ بندہ تھا اور لوگوں کو خدا ہونے کا شک پڑ گیا. تو اب کوئی عام بندہ تو وہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اسے خدا کہیں. تو یہ ایلیا کی طاقت تھی. اور دوسری شاعری میں نے دیکھی کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، نہ میرا رسول شاعر ہے. تو یہ شاعری کی عظمت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے کلام اللہ، کلمے کی بہت بڑی پاور ہے، اور کلمات پہ ہی یہ کائنات قائم ہے.